السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حضر الشفیع البائع والمبیع فی یدہ فلہ ان یخاصمہ فی الشفعۃ ولا یسمع القاضی البینۃ حتی یحضر المشتری فیفسخ البیع بمشہد منہ ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على عهد المتبايعين ولا عند الإقرار وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض وإذا مات الشفيع بطلت شفعته وإذا مات المشتري لم تسقط وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له وكذلك إن ضمن الشفيع الدرك عن البائع ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع فله الشفعة ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة فيه للشفيع فإن أسقط البائع الخيار وجبت الشفعة ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة۔ کل کے سبق میں آپ نے سمجھا کہ مخاصمت کا طریقہ کیا ہوگا اور قاضی کس طور پر فیصلہ کرے گا۔ اس پوری گفتگو سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ شفیع قاضی کے پاس پہنچے، مقدمہ کرے تو قاضی صرف شفیع کی بات سن کر کے فیصلہ نہ کر دے، بلکہ وہ مشتری کو بھی موجود کرے اور مشتری کو سامنے بلا کر کے اس کے بعد ساری گفتگو وہیں طے ہو، کیونکہ بار بار کل آ رہا تھا کہ مشتری سے پوچھے، اس سے قسم لے، اس سے تحقیق کرے۔ اس سے سمجھ میں آیا تھا کہ مشتری کا وجود وہاں ضروری ہے۔ اسی کو آج تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ شفیع زید نے اپنا مکان بیچ دیا تو اس مکان میں شریک یا اس کا پڑوسی بکر جو شفیع ہے، اس نے شفا کا دعویٰ کیا اور قاضی کے پاس اس کو پہنچایا مقدمے کو، تو قاضی اس طور پر فیصلہ کر دے۔ کل گفتگو ہوئی تھی، اس کا ایک حصہ یہ بچ جاتا ہے کہ قاضی کے پاس اس نے مقدمہ پہنچایا اور جس مکان کے تعلق سے حق شفا طلب کیا ہے وہ مکان ابھی بائع کے قبضہ ہی میں ہے، جو اس کا شریک ہے۔ تو اب اس نے سوچا کہ جب یہ بائع کے قبضہ ہی میں اگرچہ بیع ہو گئی ہے مگر مشتری کے قبضے میں گئی نہیں ہے، تو بائع کو ہی قاضی کے پاس لے جا کر کے اس میں مقدمہ کر دیا حاضر کر کے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں شفا کا طلبگار ہوں اور مبی ابھی تک کسی کے قبضہ میں ہے۔ تو اب قاضی کیا کرے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہیں قاضی کہے کہ میں بیع کو فسخ کرتا ہوں اور مبی اس کے حوالے کرو، اور جو سمن تم نے مشتری سے لیا ہے وہ اس کو واپس کرو اور اس سے اتنا لو۔ ایک صورت تو یہ ہے، مگر دوسری صورت جو یہاں ہے وہ زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ دوسری صورت یہ ہے کہ قاضی مشتری کو بلائے اور اس کی موجودگی میں سارا معاملہ طے کرے۔ یہ زیادہ قریب ذہن کے اس لیے ہے اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جب تک بیع نہیں ہوئی تھی تب وہ
تب تک وہ مکان بائے کے قبضے میں تھا، بائے کی ملکیت تھا۔ اب جب اس نے بیچ دیا تو اب مشتری کی ملکیت ہو گیا، اگرچہ قبضہ بھی بائے کا ہے مگر مشتری کی ملکیت ہو گیا۔ تو اب اگر مشتری کو موجود کیے بغیر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو یہ گویا مشتری کے لیے ضرر کا سامان بنے گا، بھائی کی وجہ سے مشتری کی ہو چکی، لہذا قاضی کو ضروری ہے کہ مشتری کو بلائے، اور چونکہ اس کے حق میں تصرف ہو رہا ہے اس لیے اس کا وجود ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فَإِنْ حَضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اگر شفیع نے بائع کو قاضی کے پاس پیش کر دیا اس حال میں کہ مبیع بائع کے قبضے میں ہے، فلہو تو شفیع کو حق پہنچتا ہے کہ شفع کا مقدمہ بائع سے کرے، شفع کا جھگڑا بائع سے کرے، ہے نا، شفع کے تعلق سے بائع سے مخاصمت کرے، یہ تو اس کا حق تھا۔ لیکن قاضی کیا کرے؟ کہتے ولا یسمع القاضی البینۃ، اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قاضی اس سے بینہ کا مطالبہ کرے۔ اس میں ایک مرحلہ تو ابھی رہ گیا، وہ کون سا؟ کہ قاضی مشتری سے پوچھے کہ جناب کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کا وہاں مکان ہے؟ کل گفتگو آئی تھی، تو چونکہ ابھی یہاں مشتری کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، بائع کے پاس ہی وہ سامان ہے، اس لیے لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے مگر نہیں کر سکتا۔ کہتے ولا یسمع القاضی البینۃ، قاضی بینہ نہ سنے شفیع کا یہاں تک کہ مشتری کو بلا لے، حتی یحضر المشتری، یہاں تک کہ مشتری کو حاضر کرے۔ ایک تو یہ صورت ہے، یا پھر ایک حتی یحضر المشتری، یا مشتری یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو، اس کی موجودگی میں قاضی بینہ سنے اور بیع کو فسخ کر دے بمشہد منہ، اس کی موجودگی میں، مشتری کی موجودگی میں، ویقضی بالشفعۃ علی البائع، اور بائع کے خلاف شفع کا فیصلہ کر دے، اور شفیع کے حق میں گویا فیصلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اب چونکہ مشتری کے پاس سامان پہنچا نہیں ہے تو اب ساری ذمہ داریاں بائع پر ہی ہوں گی، ہے نا، کہ اب لین دین کا سارا معاملہ بائع طے کرے، بائع کا کے ذمے آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب اس شفیع سے اس کی قیمت بائع لے اور وہی اس کو مبیع حوالے کر دے شفیع کو۔ رہی بات مشتری کی تو اس سے جو دام لیا تھا اس کو واپس کر دے، تو وہ اب یہاں سارا کام کس کا ہو گیا؟ بائع کا ہو گیا۔ اسی کا ہے وَيَجْعَلُ الْعُقْدَةَ عَلَيْهِ، اور قاضی ذمہ داری بائع کے اوپر ڈال دے پوری۔ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مشتری کے بائع شفیع کے اوپر لازم تھا کہ جس مجلس میں اس کو پتہ چلا تھا کہ میرے شریک نے اپنی زمین یا مکان بیچ دیا ہے یا میرے پڑوسی نے، تو اسی مجلس میں وہ گواہ قائم کر دے، جس کو آپ نے پڑھا تھا طلب معاصبت کے نام سے، آپ کے حاشیے میں تھا، تو یہ اس کے ذمہ لازم تھا۔ اب جس مجلس میں اس کو پتہ چلا اس مجلس میں وہ خاموش رہا، اس نے گواہ قائم نہیں کیا، تو اس کا حق ثابت رہے گا یا باطل؟ ظاہر سی بات ہے باطل ہو جائے گا، ہے نا۔ اگر مجبوراً گواہ نہیں بنایا، جیسے وہاں کوئی آدمی نہیں تھا جس مجلس میں اس کو پتہ چلا، تو کس کو گواہ بناتا تو الگ بات تھی، لیکن گواہ بنانے پر قادر تھا، عاجزی نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس نے گواہ نہیں قائم کیا، تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے شفع نہیں چاہیے، لہٰذا اب اس کا یہ حق باطل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ، شفیع گواہ قائم کرنا چھوڑ دے جبکہ اسے بیع کا علم ہو، یعنی اپنے پڑوسی کے مکان کی بیع یا اپنے شریک کے مکان کی بیع کا علم ہو، وہ یقدر علی ذالک، اور وہ گواہ قائم کرنے پر قادر بھی ہو، بطلت شفاعتہ، تو اب گواہ نہ قائم کرنے کی وجہ سے اس کا وہ شفع باطل ہو جائے گا۔ وکذالک، دوسرا مرحلہ کیا تھا اس میں کہ پہلے جس مجلس میں جانے وہاں گواہ قائم کرے، اس کے بعد وہاں سے اٹھے اور زمین کے پاس یا بائع کے پاس سامان ہو تو اس کے پاس، مشتری کے پاس سامان ہو تو اس کے پاس، تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر جا کر کے دوبارہ گواہ قائم کرے اس بات کا کہ وہ شفع کا مطالب ہے، شفع کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کو اس نے چھوڑ دیا، پہلی تو مجلس میں گواہ قائم کیا مگر بلا عذر اس نے اس کو چھوڑ دیا، تب بھی وہی حکم ہوگا۔
کہتے وہ کذالک ان اشہد فی المجلس، یوں ہی اگر مجلس علم میں گواہ قائم کر دیا اس نے، ولم یشہد علی احد المتباینین ولا عند اللقاء، اور متباین میں سے کسی ایک کے پاس یا زمین جائیداد کے پاس جا کر کے اس نے گواہ قائم نہیں کیا، ہے نا، تو بھی اس کا حق گویا کہ باطل ہو جائے گا۔ اب ایک صورت ہے کہ جناب مشتری جو ہے کہ حق شفا، اس کو شفیع کو حق شفا حاصل تھا، ہے نا، اس نے کیا کیا، مشتری سے زمین واپس نہیں لی، قاضی کے پاس دعویٰ کر کے نہیں پہنچا کہ ہمیں زمین واپس دلائی جائے، مجھے حق شفا حاصل ہے، بلکہ مشتری سے اس نے صلح کرنے کی کوشش کی اور یہ کیا کہ اگر تم 1000 روپے دے دو گے تو میں شفا کا حق چھوڑ دوں گا، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا عمل کرتا ہے تو گویا شفا تو باطل ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شفا سے اعراض کر لیا۔ رہی بات یہ کہ اس نے جو 1000 روپے لیے ہیں، 100 روپیہ یا 500 روپے جو اس نے لیا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کے اقرار کے لیے کہ وہ شفا کا حق اپنا چھوڑ دے گا، تو وہ بھی اسے واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی حیثیت یہاں رشوت کی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اس کا لینا یہاں درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جناب شفا کے عوض لے رہا ہے، تو اب شفا کے عوض لے رہا ہے تو شفا ثابت ہونا چاہیے، اور شفا یہاں جیسے اس نے کہا کہ مجھے شفا کے بدلے میں اتنا دے دو، اس کا شفا سے اعراض پا لیا گیا، گویا شفا سے وہ اعراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ مجھے شفا نہیں چاہیے، تو جب اس کا وہ حق ہی نہیں رہا تو وہ 1000 روپے کس چیز کا ہے؟ یہ ناحق لینا ہوا، اس لیے بہرحال یہ باطل ہوگا۔ آپ کے کتاب میں آپ دیکھیں، اس کو لکھا ہوا ہے لأنہ رشوتن، اس لیے کہ یہ رشوت ہے۔ اسی کہتے وہ ان صالح من شفعته علی عوض اخذہ بطلت شفعته، اگر اس نے مصالحت کی شفا سے کسی ایسے عوض پر جس کو اس نے لیا، تو یعنی 1000 روپے کے عوض پر مثال کے طور پر، تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا، ویرد العوض، اور عوض وہ واپس کرے گا، اس کے ذمہ لازم ہے کہ جو اس نے لیا ہے وہ واپس کرے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے شفا کا دعویٰ کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب شفا ثابت ہوگا اس کی اولاد کے لیے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جناب کسی نے شفا کا دعویٰ کیا اور قاضی کے پاس پہنچ کر کے مقدمہ میں فیصلہ بھی کروا لیا، اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا، اب اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو گویا شفا اس کا ثابت ہے، کیونکہ قضائے قاضی شفا جب تک شفا کے ثبوت کی ضرورت تھی، جب تک شفا کو ثابت ہونے کے لیے اس کی ضرورت تھی، تب تک یہ موجود تھا۔ شفا ثابت ہونے کے لیے اس کو رہنا چاہیے تھا قضائے قاضی تک، قضائے قاضی تک یہ باحیات تھا، اس لیے اس کو شفا کا حق ثابت ہو گیا اس کا، لیکن اس سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو گیا ابھی شفا تو ثابت ہی نہیں ہوا پورے طور پر، اس کے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا، لہٰذا یہ صورت شفا کو باطل کر دے گی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَ شُفْعَتُهُ، جب شفیع کا انتقال ہو گیا تو شفا باطل ہو جاتا ہے نا، شفیع کا انتقال ہو جائے، شفیع مر جائے تو شفا باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہی تھی کہ جناب فیصلہ ہوا نہیں تھا تو شفا ثابت نہیں ہوا تھا، شفا میں پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ شفیع ہونے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس کا شفا کا مطالبہ درست ہے نا، اس کے بعد قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب ہاں اس کو دے دی جائے۔ یہ دو مرحلے کل گفتگو تفصیلی آ چکی تھی، اجمالاً یہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جس زمین کی بے ہوئی ہے اس زمین کے پڑوس میں اس کی زمین ہے، تاکہ اس کا شفیع ہونا ثابت ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمین کی جس کے بارے میں اب یہ دعویٰ کر رہا ہے شفا کا، اس زمین کی خریداری ہوئی ہے تاکہ اس کے شفا کا دعویٰ درست ہو جائے۔ تو پہلے اس کا شفیع ہونا ثابت ہوگا، پھر شفا کا دعویٰ درست ہو جائے گا، تب قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو قاضی کے فیصلے سے پہلے گویا ابھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے،
ہے نا. تو اس وجہ سے یعنی اس کا شفیع ہونا پورے طور پر ثابت نہیں ہوا. اس کی ملکیت کب پائی جائے گی؟ جب قاضی کا فیصلہ ہوگا. اسی لیے قاضی کے فیصلے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا شفع باطل ہو جائے گا. وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطْ، اور اگر مشتری کا انتقال ہو گیا، مشتری مر گیا تو شفع باطل نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ مشتری شفع کا طلبگار نہیں تھا، شفیع شفع کا طلبگار تھا، اور مشتری کو اس میں دخل بھی نہیں ہے. دخل کس کا ہے؟ دخل ہے بائع کا کہ یہ اس کا پڑوسی ہو دونوں، شفیع اور وہ، اور دوسرا کیا کہ وہ سامان بک بھی رہا ہو، ہے نا. تو یہ دو چیزیں یہاں ضروری ہیں. تو مشتری کا ہونا ضروری نہیں ہے. بیع ہو گئی، اس کے بعد مشتری نے خرید لیا، اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں شفیع ہوں، تو خریداری بھی پالی گئی. اب مشتری کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کا پڑوس ہونا بھی ثابت ہے، تو گویا شفع باطل نہیں ہوگا. اسی طرح ویزا ماتل مشتری، اور جب مشتری کا انتقال ہو جائے لم تسقط، تو یہ شفع باطل نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا. وَإِنْ بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. اب کسی کی زمین بک رہی تھی، اس کے پڑوسی نے دعویٰ کیا، بک گئی تھی، اس کے پڑوسی نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا شفیع ہوں، شریک ہوں، مجھ کو شفع کا حق دیا جائے. اب یہ دعویٰ اس کا تھا اور قضائے قاضی سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنی زمین ہی بیچ دی. تو اب تو وہ شریک رہ ہی نہیں گیا. جب شریک نہیں رہ گیا تو شفع کہاں سے مطالبہ کرے گا؟ جس کی وجہ سے اس کا شفیع ہونا طے تھا، زمین، شرکت، وہ زمین ہی ختم ہو گئی تو شرکت ختم ہو گئی تو پھر شفیع بھی نہیں رہے گا. کہتے وہ ان بعد شفیع، اگر شفیع بیچ دے اس چیز کو جس کی وجہ سے وہ شفع کا طلبگار ہے، قبل ان یقضى له بالشفعۃ، اس کے لیے شفع کے فیصلے سے پہلے، ہے نا، بطل شفعتہ، تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا. ہاں، قضائے قاضی کے بعد قاضی نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اگر یہ زمین بیچتا ہے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مختلف فی جس میں بھی جھگڑا چل رہا ہے، مخاصمت جس میں جاری ہے، وہ زمین اب اس کے حق میں ہو گئی قضائے قاضی کے بعد، تو اس کا یہ مالک ہو چکا. تو آپ چاہے اس کا آدھا بیچے چاہے کل بیچے، اس کو اختیار ہے. وہ وکیل البائع اذا باع وهو شفیع فلا شفعۃ له. اب ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زید کا شریک بکر جو ہے وہ زید کا وکیل بن گیا. زید نے اس کو کہا کہ میری زمین جو ہے آدھی اس کو بیچوا دو کہیں، ٹھیک ہے. اور جو بکر تھا اس نے بیچنے کے لیے گاہک تلاش کیا، خریدار تلاش کیا اور بیچ دیا. تو اب بیچ دیا تب اس کو شفع کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہوگا. ایک شخص نے دوسرے کو اپنا گھر بیچنے کے لیے وکیل بنا دیا، تب دوسرے نے وہ مکان بیچ دیا، اب اتفاق سے وہی اس کا پڑوسی بھی تھا تو اس کا شفیع بھی وہی ٹھہرے گا. تو یہاں اس کو شفع نہیں ملے گا، کیونکہ بیچ جب رہا تھا تو گویا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خریدوں گا. ظاہر سی بات ہے، سامنے والے نے کہا تھا میرا مکان بیچ دو، تو اس کو کسی اور کے ہاتھ بیچنے سے پہلے خود خرید لینا چاہیے تھا. کسی اور کے ہاتھ بیچنے کا خود وکیل بنا اور دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شفیع نہیں بننا چاہتا، یہ خود نہیں خریدنا چاہتا، اس لیے اب اس کا شفع باطل ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو شفیع جو دعویٰ کرتا ہے مجبوری میں کہ بائع اس کے ہاتھ نہ بیچ کر کے کسی اور کو بیچ دے، یہاں تو بائع نے خود اس کو وکیل بنایا تھا کہ تم بیچو، اب میرا سامان بیچ دو. تو اس کو چاہیے تھا خود خرید لیتا، مگر اس نے خود نہ خرید کر کے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسے خریدنا نہیں چاہتا ہے. اسی کہتے ہیں لہذا شفع باطل ہو جائے گا. وہ وکیل البائع، بائع کا وکیل جب بیچ دے اور وہی شفیع ٹھہرے تو اس کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا. وکذالک ان ضمن الشفیع الدرک عن البائع، اسی طریقے سے بائع بیچنا چاہتا ہے، خریدار خریدنا چاہتا ہے، بائع نے بیچ دیا، خریدار خرید رہا ہے مگر اس کو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں زمین کو لوں گا تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں کسی کا دعویٰ نہ نکل آئے، اس طرح سے. اب وہاں پر ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے یہ شفیع. یہ شفیع وہاں آ کر کے سامنے کہتا ہے جناب آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس کو خریدیے، ہے نا، آپ اسے خرید لیں گے تو کسی طرح کا کوئی ڈسٹرب آپ کو نہیں کرنے والا ہے اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو ہرجانہ نقصان الدرک کا معنی،
ہرجانہ یا نقصان کا شفیع اگر خود ضامن بن جائے بائیں کی طرف سے، ہے نا، تو ایسی صورت میں گویا اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ جناب دوبارہ شفا کا دعویٰ کرے. کیونکہ بہرحال اس کو اگر لینا ہوتا تو یہ اس کا وکیل ہی نہیں، ضامن ہی نہیں بنتا. یہ کہتا کہ جناب مجھ کو لینا ہے، ہر جانے کی بات کیا کر رہے ہیں، میں تو اس کو مطالبہ کروں گا آپ سے بعد میں جب آپ لیں گے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں حقدار ہو کر کے جب آپ کو مطمئن کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، آپ آرام سے دیجیے. تو شفا اس کا ختم ہو جائے گا، بات ہو جائے گا. وہ وکیل المشتری اذا ابتاع وهو الشفیع فلہ الشفاۃ. اب یہاں گفتگو تھی بائیں کے وکیل کی. بائیں نے اپنے شریک کو کہا کہ تم میرا مکان بیچ دو. اب مشتری نے کہا کہ میرے لیے کوئی جگہ خرید دو. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا، اس نے اپنے شریک کی جگہ کو خرید لیا. مثال کے طور پر ایک زمین میں دو لوگ شریک تھے. ایک شریک کو کسی نے کہا کہ مجھے زمین خریدنی ہے، کہیں سے خریدوا دو. ٹھیک ہے، اب اتفاق سے اس شریک نے اپنے دوسرے شریک سے کہا کہ آدھی زمین تم بیچنا چاہتے ہو، فلاں صاحب خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے ہاتھ بیچ دو تم زمین. تو گویا کہ یہ مشتری کی طرف سے اگر وکیل بنے خریداری کا، ہے نا، کہ مشتری کی طرف سے آگے بڑھ کر کے بات چیت کرے اور خریداری کرے، تو اس کا حق باطل نہیں ہوگا، حق شفا ثابت رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شفا کو آپ جانتے ہیں کہ یہ پایا ہی جاتا ہے اس وقت جب کہ کسی زمین کا سودا ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو کسی زمین پر، تب جا کر کے شفیع اپنا حق اپنا دعویٰ کر سکتا ہے. اور سودا جب تک نہیں ہوگا، خریداری جب تک نہیں ہوگی، وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. تو اب یہ مشتری کی طرف سے وکیل بنا اور اس کی طرف سے خرید رہا ہے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس زمین میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے. جب خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تبھی میں اپنے شفا کا دعویٰ کروں گا. بائیں والے معاملے میں کیا تھا، بائیں نے اس کو اپنا وکیل بنایا تھا. تو اب بائیں نے کہا تھا کہ یہ زمین کسی کے ہاتھ بیچ دو. ٹھیک ہے، اب اس کو چاہیے تھا کہ اگر شفا کا دعویٰ کرنے والا ہے تو کہتا میں خود خرید رہا ہوں. وہاں کسی اور کو گاہک لگا، مطلب کسی اور کو ڈھونڈ کر کے اس کے ہاتھ بیچ دیا، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے شفا نہیں چاہیے. اور یہاں کیا ہے کہ یہاں مشتری کی طرف سے جب وکیل ہوا تو گویا اس کی طرف سے یہ شفا کا انکار نہیں پایا گیا، بلکہ یہ عمل اس کے شفیع ہونے کو درست قرار دے گا، یعنی اس کے دعوی شفا کو مضبوط کرے گا اور درست کرے گا. لہذا اس کا مشتری کا وکیل بننا حق شفا باطل نہیں کرے گا. وہ وکیل المشتری ضبطہ، مشتری کا وکیل جب خریدے، وہ شفیع اور وہی شفیع ہو، فلہ الشفعۃ، تو اس کو شفا کا حق حاصل رہے گا. ومن باع بشرط الخیار فلا شفعۃ للشفیع. بائیں نے اپنی زمین بیچی مگر یہ کہا کہ مجھے 3 دن تک اختیار ہے، چاہے تو اس کو بیع کو نافذ کروں، چاہے تو رد کر دوں. مشتری نے کہا ٹھیک ہے، یہ خیار شرط ہے، اس کو اختیار ہے. اب جب تک اس کو خیار شرط ہے تب تک شفیع جو بائع ہے اس کا شریک جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا شفا کا. وجہ یہ ہے کہ شفا کا دعویٰ اس وقت کر سکتا ہے جب کہ بیع پالی جائے، اور یہاں جو بیع ہے وہ اس وقت تام ہوگی جب بائع اپنا خیار یا تو ختم کر لے گا اور بیع کو مختام کر دے گا، یا وہ مدت گزر جائے گی، تبھی جا کر کے بیع تام ہوگی. اس سے پہلے بیع تام ہی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے بائع کہے میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہاں شفا کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ خریداری ہونی چاہیے تب شفا کا وجود ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کہ ومن باع بشرط الخیار، اگر کوئی خیار شرط کے ساتھ بیچے تو شفیع کو وہاں شفا کا حق نہیں رہے گا. فإن اسقط البائع الخيار وجبت الشفعۃ. اب اگر بائع اپنا خیار ساقط کر دے تو ظاہر سی بات ہے بیع تام ہو گئی، تو اب شفا ثابت ہو جائے گا وہاں، اور اس کے شفا کا دعویٰ کرنا درست بھی ہو جائے گا. اور ایک تو صورت ہے کہ بائع اپنا خیار ساقط کر دے، دوسری صورت ہے کہ مدت گزر جائے.
ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفاعة. اب اسی کو الٹا بائے نے بیچ دیا اپنے طور پر تو بائے کے طرف سے بیع عام ہو گئی. مشتری نے اپنے خیال رکھا کہ میں چاہوں تو اس کو نافذ کروں بیع کو، چاہے تو ختم کر دوں، ہے نا. مجھے خریدنے والے نے کہا مجھے اختیار ہے 3 دن کا. تو بائے کی طرف سے چونکہ بیع تام ہو چکی ہے اور شفا کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لہٰذا اب چونکہ بائے نے تو طے کر لیا کہ ہم کو بیچنا ہی بیچنا ہے، بلکہ بیچ بھی دیا اس نے، مشتری نے اپنے لیے خیال رکھا ہے نقصان وغیرہ کو دیکھنے کے لیے. تو ایسی صورت میں بائے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف سے بیع تام ہو چکی، تو بیع کی تمامیت کے بعد شفیع کو شفا کا حق بن جاتا ہے، شفیع کے شفا کا دعوت درست ہو جاتا ہے، لہذا یہاں شفا ثابت ہو جائے گا. کہ تو من اشترى بشرط الخيار، اگر کوئی شرط خیار کے ساتھ خریدے تو شفا واجب ہو جائے گا، یعنی یہاں شفا اس کا شفے کا دعوت درست ہو جائے گا.